بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، آسمان سے اتارا گیا ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ غذا جنت سے آیا تھا یا زمین پر پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر کھانے میں موجود ہے؟ جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور انہیں فرعون سے نجات دے دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس زمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ لیکن اس وقت ارض مقدس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زوراور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کرے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سالوں تک وہ بھٹکتے رہے مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیہ تھا، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل تھا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہیں موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں نازل فرمائی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چنانچہ یہ وادی وسیع میدان پر مشتمل تھی، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن کے وقت سورج کی دھوپ اور تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تھے۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا۔ اس کے علاوہ رات کو میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھی۔ ان ہی نعمتوں اور عنایتوں میں ایک نعمت من و سلوہ تھا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کے غذا اتارے تھے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی رطوبت تھی۔ انجیل کی کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیپ پڑی تھی جیسا کہ پالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو خداوند نے تمہیں کھانے کو دی ہے اور اس نے تجھ کو پہلے آزمائش میں ڈالا اور تجھے بھوکا رکھا، پھر وہ من جسے تو اور تیرے باپ دادا بھی نہ جانتے تھے تجھے کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھلائے کہ انسان صرف روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑ پودوں پر جمع ہو جاتا تھا اور بنی اسرائیل روز صبح سویرے اسے جمع کر کے کھا لیتے
جو ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی۔ جو شخص اس وقت سویا رہتا تو وہ اس دن کے لیے خوراک سے محروم رہتا تھا۔ اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے ہیں۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھایا کرتے۔ من و سلوا ایسا کھانا تھا انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ معجزہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کپڑے پھٹتے اور نہ ہی میلے ہوتے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی تو ان کے جسم پر قدرتی طور پر لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل من و سلوا اور ان چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من و سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من و سلوا میں سے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ دیا، لہٰذا نبی کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہذا حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ دنیا کے مختلف قوموں اور مذہبوں میں بھی آسمان سے اترنے والی غذاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ بدھ مت کے روایتوں کے مطابق دنیا کا ایک چکر ختم ہو جاتا تو آسمان سے غذا اترنے لگتی ہے۔ اسی طرح ہندو مذہب کے قرآن، رگ وید اور اتھر وید میں بادلوں سے شہد برسنے کا ذکر ملتا ہے، اور قدیم یونانیوں کے ہاں بھی ایک ایسی آسمانی غذا کا ذکر ملتا ہے جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہی شہد جب دریاؤں پر برستا تو ان کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ خدائے برحق نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے سمندر کو چیر کر راستہ پیدا کر دیا، وادی طیہ میں ان کے لیے بادل کا سایہ بھیجا، ان کے پینے کی خاطر چٹیل اور بنجر میدان میں چشمے جاری کیے، اور کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا بھی نازل کیا۔ لیکن ان تمام نعمتوں اور راحتوں کے ملنے کے باوجود بنی اسرائیل کے سرکش لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہ کیا۔ انہوں نے خدا کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کھانے کو اگلے دن کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح جب ہم کسی مصیبت اور پریشانی میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم یہ یاد نہیں رکھ پاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہمارے لیے کیا 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 اور ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مشکلیں چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مشکلوں سے بھی بڑا ہمارا پروردگار ہے جس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی طرح رزق کی خاطر ہمیں آنے والے دنوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں پر وہ غائب سے رزق عطا کرتا ہے۔